پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل بھی کم نہیں آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بھی کم نہیں آئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرنے والے افراد زیادہ ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ فضیلت کے درجات بلند ہیں، ان کے روایات جو بیان ہوئی ہیں وہ زیادہ ہوئی ہیں۔ تو یہ روایات زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے فضائل درجے کے اعتبار سے اوپر ہیں۔ اگر تمام طرف ایک روایات ہو اور ایک یہ روایت ہو کہ حضرت علی کہتے سب سے افضل کون ہے، یہ اکیلی روایت ہی سب کے اوپر بھاری ہو جائے گی۔ حضرت علی کے فضیلت میں آئے نماز بڑی اعلیٰ پڑھتے تھے، روزہ بہت عظیم رکھتے تھے، صدقہ بہت کرتے تھے، خیرات بہت دیتے تھے، تجارت بڑی اچھی کرتے تھے، آنکھوں میں بڑا حیا تھا، یہ ساری کیا ہو گئی فضیلتیں۔ لیکن وہ اگر خود ہی کہہ دیں کہ مجھ سے افضل کون ہے اور ساری انسانیت سے افضل کون ہے، تو وہ ایک روایت ادھر 10 روایات۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے کلام کا یہ مطلب ہے کہ جتنی روایات کی تعداد حضرت علی کی ہیں اتنی تعداد کسی اور کی نہیں ہے، لیکن ان روایات میں جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اس کی مثال یوں سمجھ لیں جیسے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں 100 روایات وارد ہیں، لیکن ان 100 روایات میں ہر روایت میں ایک پوائنٹ ہے، تو 100 روایات میں 100 پوائنٹ ہو گئے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں 50 روایات ہیں، لیکن ہر روایت میں 4 پوائنٹ ہے، تو یہ 200 بن گئے۔ روایات کی تعداد کم ہوئی لیکن پوائنٹ کی تعداد زیادہ ہوگی، ادھر روایات کی تعداد زیادہ ہوئی لیکن پوائنٹ کی بات کم ہوگی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارے میں روایات زیادہ ہیں، لیکن ان سب کو اکٹھا کیا جائے، جیسے ہم سکول میں ایک بچے کے پرچے چیک کرتے ہیں تو جو 5 پہلے نمبر میں ایک بچے نے 5 پیپر سوال چیک حل کیے، لیکن ہر سوال میں 10-10 نمبر آئے، اور ایک بچے نے 3 کیے لیکن ہر سوال میں 20-20 نمبر آئے۔ سوال اس کے کم ہے، نمبر اس کے زیادہ، سوال اس کے زیادہ ہے، نمبر اس کے کم ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایات کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ان کو اکٹھا کر کے اگر فضیلت بنائی جائے تو نتیجہ وہی نکلے گا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری انسانیت میں سب سے افضل کون ہے، ابو بکر صدیق۔ تو اگر آپ اس طرح اقوال کی طرف جائیں گے، دوسری بات یہ ہے تو اقوال تو پھر بہت زیادہ ہے، تو ہم بھی کئی صحابہ تابعین ائمہ محدثین کے اقوال بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ تو اگر اقوال کی بات ہے تو وہ تو آپ کے سامنے حضرت علی کا قول سے بڑھ کر امام احمد بن حنبل کا قول تو نہیں ہو سکتا نا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے بڑھ کر تو قول نہیں ہو سکتا نا، صحابہ کے اقوال سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا۔ باقی المنار المنیف میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں جتنی روایات گھڑی گئی ہیں انسان اس کا صحیح تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لاکھوں روایات حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں گھڑی بھی گئی ہیں، ثابت بھی ہیں اور بہت ساری گھڑی بھی گئی ہیں، اور حضرت علی کے فضائل میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کئی گنا زیادہ گھڑی گئی ہیں۔ تو روایات تو پھر اس طرح بہت زیادہ آتی ہیں نا، لیکن صحیح فضیلت کے اعتبار سے درجہ بندی یہی رہے گی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ۔